حاضرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے ابو داؤد کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گناہ کی سزا کا تذکرہ کیا ہے جو گناہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس گناہ کو کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے ہیں، اور دوسرے تو دوسرے چھوڑیے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اور دیندار لوگوں کے اندر یہ گناہ پائی جاتی ہے۔ مستحقین جو لعنت کے ہیں، جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں دوسروں پر ناحق الزام لگاتے ہیں۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک غیبت کرنا اور ایک کسی کے اوپر الزام لگانا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا فرق بتایا ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور بہتان کسے کہتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، افرأیت ان کان فی اخیہ ما اقول، کہ آپ مجھے بتلائیے کہ میرے کسی بھائی کے اندر کوئی ایسی برائی موجود ہے جس کو میں دوسروں کے سامنے بیان کروں، تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور وہ برائی آپ کسی دوسرے کو بتائیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر کسی کے اندر ایک برائی نہیں ہے اور آپ دوسروں کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اصل میں برائی ہے نہیں، لیکن آپ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، تو اس کو الزام کہتے ہیں، اس کو تہمت لگانا کہتے ہیں۔ یہ دونوں گناہ شریعت کی نظر میں بہت بڑے ہیں، ایک الزام لگانا اور غیبت کرنا، اور خاص طور پر الزام لگانا ایسی عورتوں پر جو پاک باز ہیں، شریف ہیں، نیکوکار ہیں، ایسی عورتوں پر الزام لگانا اور زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جو شخص کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہے جو بات اس کے اندر نہیں ہے، اسکنہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو قتل خبال میں داخل کرے گا، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے، یعنی توبہ کر لے جو اس نے الزام لگایا ہے، جس پر اس سے معافی مانگ لے۔ یہ درغت الخبال کیا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت یوں آئی ہے کہ ہیا اسارت اہل النار، درغت الخبال یہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پسینہ، خون اور پیپ ہے۔ پیپ سمجھتے ہیں نا؟ جب آدمی کے جسم میں کوئی تھوڑا پھنسی نکل آتا ہے تو اس تھوڑے اور پھنسی سے جو گندگی نکلتی ہے اسے پیپ کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ناحق الزام لگائے، جس کے اندر برائی نہیں ہے، پھر بھی وہ دوسروں کے سامنے اس برائی کو بیان کرے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو ایسی نہر میں داخل کرے گا، ایسی ندی میں داخل کرے گا جو نہر اور ندی جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والے پیپ، خون اور پسینے سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل المسلم
علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے اس کا مال، اس کی عزت و آبرو اور اس کا خون، یعنی ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کا خون ناحق نہ بہائے، اپنے بھائی کے مال کو ناحق استعمال نہ کرے، اپنے بھائی کی عزت کو ناحق نہ اچھالے، اپنے بھائی کے اوپر ناحق الزام نہ لگائے، تہمت نہ لگائے، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا جن گناہوں کو ہلاک کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنبوا 7 الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کہ ایسی عورتوں پر الزام لگانا، ایسی عورتوں پر تہمت لگانا جو عورت پاک باز ہے، پاک دامن ہے، شریف ہے، نیکوکار ہے، ایسی مومنہ عورت پر الزام لگانا یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سورہ نور کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی یہ سزا بیان کی ہے جو پاک باز مومنہ عورت پر الزام لگاتے ہیں کہ ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مومنہ عورتوں پر، جو عورتیں پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں، شریف ہیں، نیکوکار ہیں، ایسی عورتوں پر اگر کوئی ناحق الزام لگائے، تہمت لگائے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو حضرات، ایک دوسروں پر الزام لگانا، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، غیبت کرنا، یہ اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت عام ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، جو برائی اس کے پاس نہیں ہے وہ برائی دوسروں کے پاس جا کر کے ذکر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق العباد کا مطلب یہ کہ جب تک ہم جس کا حق مارے ہیں اس سے معافی نہ مانگ لیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کی شکل قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ہم نے اگر کسی کے اوپر الزام لگایا، کسی کے اوپر تہمت کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں ان کو اٹھا کر کے ان کو دے دے گا قیامت کے دن، اور اگر ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس کے گناہوں کو ہمارے سر کے اوپر ڈال دے گا۔ تو لہٰذا کسی کے اوپر الزام لگانا، تہمت لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایک دوسروں پر الزام لگانے سے ہماری حفاظت فرمائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے اوپر ہمیں الزام لگانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔